کہ جس زور سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی نجات پانے والا فرقہ ہیں، اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے بھائیو کہ سارے انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس لیے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ سب کوئی بدعتوں میں ہے، کوئی کفر میں ہے، کوئی شرک میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا سب کو راستہ بتانے کی ذمہ داری بھی ہم اپنے آپ پر لے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا ہم یہ ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں؟ آپس میں جڑ کر کام کرنے سے نہ اتحاد ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی اختلاف نہ رکھیں، نہیں، اختلاف ہوگا لیکن قرآن و سنت نے جس اختلاف کو جو درجہ دیا ہے اس درجے میں رکھیں۔ اگر ہم اور آپ کتاب و سنت کے نام لیوا ہیں، ہمارے درمیان جو اختلاف ہوگا وہ دین کا تو نہیں ہوگا نا، یا اگر دین کی بنیاد پر بھی ہوگا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا کہ کتاب و سنت کی دعوت کے معاملے میں ہم سمجھوتا کر کے خاموش بیٹھ جائیں۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے آپ کے درمیان جو اہل علم کے ساتھ بیٹھیں گے تو حل نہیں ہوگا؟ بیٹھو بٹھا کر بات کرو، دنیا کا کون سا اختلاف ہے جو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ یاد رکھو بھائیو، اگر طرفین کسی مسئلے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہٹ دھرمی کی بات ہو کہ میری چلنی چاہیے تو وہ اختلاف ختم نہیں ہوتا، چاہے کوئی اس اختلاف کو ختم کرنے کی بات کرے۔ اور یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ میری سمجھ میں آئی ہوئی بات یا میری اپنی مرضی کے مطابق ایک بات کو میں ایسے پکڑ کے بیٹھا رہوں کہ پوری جماعت کا شیرازہ بکھرا رہے، کام نہ ہو۔ ہم غیر مسلموں سے یہ کہتے ہیں کہ تم اگر اسلام کو دیکھنا چاہتے ہو مسلمانوں کو مت دیکھو، قرآن و سنت کو دیکھا کرو۔ کیوں قرآن و سنت کو دیکھے؟ کیا قرآن و سنت اس کے لیے آپ کے لیے نہیں؟ آپ اور مجھ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ نبی جب دعوت دینے کے لیے آتے تھے تو کہتے تھے انا اول المؤمنین، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مومنوں میں سے ہوں، ایمان لانے والوں میں سے ہوں، سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ آدمی کو کہا اسلام نے کہ دعوت دیتے ہو تو دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ سورہ عصر ہے، سورۃ العصر ہے۔ آپ میں سے سبھی حضرات اور خواتین کو یہ سورت یاد ہے۔ اس سورت کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں یہ بات بہت ہی مشہور ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن جو پیغام انسانوں کو دینا چاہتا ہے، قرآن کی جو تعلیم اللہ تعالیٰ انسانوں کو دینا چاہتا ہے، اس کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر رکھ دیا ہے، اس طرح کہ اگر لوگوں کو اللہ کے پیغام کا خلاصہ دینے کے لیے اس سورت کے علاوہ قرآن کی کوئی اور آیت نہ اتری ہوتی تو یہ سورت ہی کافی ہو جاتی۔ اس اعتبار سے یہ جو آیت کا یا اس سورت کا پیغام ہے، یہ پیغام میری اور آپ کی زندگی کے لیے قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کا نچوڑ ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیجئے، اصلاح معاشرہ کے نام پر ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، ان ساری باتوں کا نچوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک سورت کے اندر رکھ دیا ہے۔
یا یوں سمجھیے کہ اسلام کی جملہ تعلیمات کو اگر ہم سکیڑتے آئیں، سمیٹتے آئیں، لپیٹتے آئیں اور لا کر ایک دم خلاصہ اگر پیش کرنا چاہیں تو یہ صورت لوگوں کو بتا دی جائے کہ اس کو اگر پوری گہرائی سے سمجھ لو گے تو پھر تم گویا اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ سمجھ لو گے۔ یہ اتنی عظیم صورت ہے، اور آج اسی صورت کی روشنی میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے دو تین صرف اہم باتیں رکھنے کی میرا ارادہ ہے، میری کوشش ہے۔ تین اہم باتیں سمجھیے مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بھائیو، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی؟ کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ آپ جانتے ہیں امتیوں کے لیے، انسانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے، وہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امتی قسم کھاتے ہیں تو جس کی قسم کھاتے ہیں اس کی عظمت اور کبریائی بتانی مقصود ہوتی ہے، لیکن جو خود سب سے عظیم ہے، رب ذوالجلال ہے، وہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہاں تعظیم کا پہلو نہیں ہوتا، وہاں اس کی بڑائی کے بجائے اس کی اہمیت یا انسانی زندگی کر اس کے اثرات وغیرہ سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، ہم اور آپ زمانے کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اہل علم نے لکھا کہ زمانے کی قسم کھانے کا ایک فائدہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو اللہ زمانے کی قسم کھا کر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جو حقیقت اس صورت میں آئندہ بتائی جا رہی ہے، اس حقیقت کا گواہ زمانہ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ خود اللہ کی گواہی ہے، لیکن اللہ کی گواہی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بعد تم اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو یہ مشاہدہ تم تاریخ اور زمانے کو دیکھ کر کر سکتے ہو کہ جو حقیقت اس کے بعد بتائی جا رہی ہے، جو مضمون اس کے بعد آ رہا ہے، یہ یقیناً 100% صحیح اور سچی بات ہے، کھری بات ہے، ایک دم حقیقت سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اور زمانہ اس پر شاہد ہے، زمانہ اس پر گواہ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہا ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ الانسان، جو بھی انسان کے اس نام میں داخل ہوتا ہے تمام کے تمام خسارے میں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس میں مستثنا کیا، الگ کیا ہے۔ کہا سب کے سب انسان خسارے میں ہیں۔ اہل علم نے لکھا کہ اس میں خسارے کا ایک مفہوم تو لوگ جانتے ہیں، وہ خسارہ یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو جہنم کے ایندھن بنائے جائیں گے، جنت سے محروم کر دیے جائیں گے، نعمتیں نہیں ملیں گی، عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ خسارہ ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ تمام انسان گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں جو آنے والی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، جو آنے والی باتیں، ان باتوں پہ عمل نہیں کرنے والے سارے کے سارے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ وہ اپنی جنت کا سودا کر رہے ہیں، وہ جہنم خرید رہے ہیں، اپنے گھاٹے کا معاملہ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن بھائیو، بعض اہل علم نے یہ معنی بھی اس کے اندر بتایا کہ دیکھو اس میں خسارہ یقیناً آخرت کا خسارہ مراد ہے، لیکن اس آیت میں اللہ نے جو بات بتائی ہے وہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی خسارہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آخرت میں تو گھاٹا ہوگا ہی، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے جو ان چار باتوں پہ عمل نہیں کریں گے جو باتیں اس صورت میں اللہ نے بتائی ہیں۔ گویا دنیا و آخرت کا نقصان اٹھائے گا وہ انسان، جو انسان قرآن کی اس آیت میں یا ان آیتوں میں بتائی گئی باتوں سے غفلت برتے۔ دنیا کا نقصان اور آخرت کا نقصان۔ دنیا کا نقصان کیا ہے؟ آخرت کا نقصان، جنت اور جہنم کا فرق معلوم ہے۔ دنیا کا نقصان کیا ہے؟ کہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اسلام سے زیادہ اچھی زندگی جینے کا سلیقہ سکھانے والا کوئی طریقہ دنیا کے اندر نہیں۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، سب سے صحیح راستہ، سب سے سیدھا راستہ، سب سے اچھا راستہ، سب سے پاکیزہ راستہ، سب سے مثالی راستہ یہ قرآن ہمیں سکھلاتا بتلاتا ہے۔ آدمی اس قرآن کو چھوڑ کر، اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر زندگی جیتا ہے، بظاہر جیتا ہے، لیکن حقیقت میں بھرپور زندگی نہیں جی پاتا۔ اسلام کی تعلیمات، اس کی برکات اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، ان تمام
مقام سے محروم زندگی اس دنیا کے اندر گزارتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے۔ نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ دنیا کے اندر آدمی کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، چاہے دنیا کا ترقی یافتہ ترین انسان ہو، وہ دنیا کی نظر میں سب سے مثالی زندگی جی رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ انسان محروم کا محروم ہے، وہ دنیاوی خسارے میں وہ بھی جی رہا ہے۔ کیوں؟ دیکھو، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ ایک طرف اسباب ہے اور اسباب کے نتائج اللہ نے رکھے ہیں۔ جو آدمی دنیا کے اسباب اپنائے گا وہ ترقی بھی کرے گا، وہ مال بھی کمائے گا، وہ عہدہ اور منصب پر بھی آئے گا۔ دنیا کا نظام چلنے کے لیے اللہ نے یہ چھوٹ دے کر رکھی ہے، وہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، گمراہ ہوگا، تب بھی اگر وہ دنیا کے جو اسباب اللہ نے رکھے ان اسباب کو صحیح طریقے سے اپنائے گا تو وہ ترقی کرے گا، وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن اس ترقی کے ساتھ ایمان والا اگر ہوتا تو جو مقام اسے مل سکتا تھا بہرحال اس مقام سے وہ نیچے ہی رہے گا۔ اس اعتبار سے جو انسان ان باتوں سے غافل ہوگا وہ اپنی دنیا کا بھی خسارہ کرے گا، دنیا کا بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت کا بھی وہ نقصان اٹھائے گا۔ اب اس نقصان سے نکلنے والے بات کام کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار باتیں اللہ نے کہی، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں، حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کریں، پہنچائیں، وصیت کریں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کریں۔ چار باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی۔ یاد رکھیں، ان چار باتوں کو پہلے اس انداز سے آپ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والے عمل صالح نہ کریں، حق بات کی وصیت نہ کریں، صبر کی وصیت نہ کریں تو یہ بھی خسارے سے نکل جائیں گے، یا ایمان نہیں لا کر صرف اچھے اچھے کام کرتے چلے جائیں یہ بھی خسارے سے نکل جائیں گے، یا خود ایمان نہ لائیں، خود عمل نہ کریں، صرف لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے رہیں یہ خسارے سے نکل جائیں گے، یا یہ سب کچھ نہ کریں لیکن جب کبھی کسی کو لڑتے جھگڑتے دیکھیں صبر کی تلقین کریں یہ خسارے سے نکل جائے۔ کہا نہیں، چار کی چار باتیں آدمی کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک بات بھی اگر کم ہوئی تو پھر اس آدمی کا خسارے سے پوری طرح سے نکلنا ناممکن ہے۔ یہ چاروں کی چار باتیں ہونی چاہیے۔ ایمان بھی ہونا چاہیے، عمل صالح بھی ہونا چاہیے، حق بات کی وصیت کرنے کا ایک اپنا وتیرہ، اپنا طریقہ بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ میں صبر کی تلقین بھی آدمی ایک دوسرے کو کرتا جائے۔ یہ چاروں باتیں ہونی چاہیے۔ جو خسارے سے نکلنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ان چاروں باتوں کو اپنائے۔ اور بعض اہل علم نے دوسرا ایک نقطہ اور بتایا اور وہ بڑا اہم نقطہ ہے، کہا اس میں یہ بھی بات ہے کہ آدمی ان چاروں باتوں پر اسی ترتیب سے عمل کرے، اسی ترتیب سے جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں پہلے آپ کو سکھا دوں بعد میں جا کے میں سیکھوں گا عمل کروں گا، نہیں، کہ پہلے خود ایمان لاؤ، عمل صالح خود کرو، خود بن کر زمانے کو بنانے کی بات کرو، خود اپنے آپ کو سنبھال کر، اپنے آپ کی زندگی میں سنبھل کر سامنے والے کو سنبھالنے کی بات کرو۔ حق بات کی وصیت کا مرحلہ بعد میں ہے، ایمان اور عمل صالح کا معاملہ پہلے ہے۔ کہا یہ ترتیب بھی ضروری ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آدمی کام کرے گا تبھی خسارے سے باہر نکلے گا۔ بھائیو، یہ مختصر سی باتیں میں نے آپ کے سامنے سورت کے معنی و مطلب کی وضاحت کے سلسلے میں رکھی، اس لیے کہ اسی کو بنیاد بنا کر ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں جس عنوان سے پروگرام ہم نے رکھا اور اہل علم نے آپ کے سامنے مختلف باتیں کی، آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں صبح سے جتنی تقریریں ہوئی ہیں وہ انہی چار باتوں کے اندر ہوں گی، اس سے باہر کوئی بات نہیں آئے گی۔ کوئی بھی موضوع آپ اسلامی شریعت کا لے لیں، اس مجلس سے باہر کا بھی انہی چار باتوں کی جزئیات تفصیلات میں آئیں گی، اس سے باہر کوئی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایمان لانا ہے، عمل صالح کرنا ہے، حق بات کی وصیت کرنی ہے اور صبر کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے۔ اور وہاں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں، عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو تین باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرو، اور جب وصیت کرو گے
تو سامنے والوں کی طرف سے تمہیں ستایا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، تو تمہیں اس موقع پر صبر کرنا چاہیے۔ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صبر کی وصیت کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق لوگوں کو جب ہم دعوت و تبلیغ دیں، لوگوں کو سمجھائیں، اور سامنے والے کی طرف سے ہمارے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی ہو، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ مفسرین میں سے بعض نے یقیناً یہ معنی ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ صبر کا معاملہ تینوں کے تینوں باتوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایمان پر آپ کو ثابت قدم رہنے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ آپ اگر کامل ایمان والے بننا چاہتے ہیں، بغیر صبر کے آپ کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ آپ عمل صالح کے کمال کو پانا چاہتے ہیں، بغیر صبر کے آپ عمل صالح کے کمال کو نہیں پا سکتے۔ آپ لوگوں کو حق بات کی وصیت کرنا چاہتے ہیں، بغیر صبر کے آپ ایک دوسرے کو وصیت کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اپنے نفس پر قابو چاہیے، آپ کو اپنے آپ پر قابو چاہیے، آپ کے اندر صبر کا وہ مادہ ہونا چاہیے، کنٹرول اتنا ہونا چاہیے کہ آپ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کر سکیں، عمل صالح کے تقاضوں کو بھی پورا کر سکیں، اور حق بات کی وصیت کے تقاضوں کو بھی آپ پورا کر سکیں۔ بھائیو، اس سورت کے ان مختصر سے معانی کی وضاحت کے بعد میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس آیت نے یا اس سورت نے ہمارے سامنے جو کام رکھے ہیں، بنیادی طور پر دو ہی کام ہیں حقیقت میں۔ اگر ان کا خلاصہ سمیٹ کر دیکھیں، وہ کیا ہے؟ وہ خلاصہ یہ ہے کہ خود سدھر کر زمانے کو سدھارنے کی فکر میں جینا آنا چاہیے ہم کو۔ ہم خود سدھر جائیں اور زمانے کو سدھارنے کی فکر ہماری اور آپ کی زندگی میں آنی چاہیے۔ جو خود سدھر جائے، زمانے کی طرف سے غافل رہے، یہ بھی ادھورا ہے، اور جو زمانے کو سدھارنے کی فکر میں لگا رہے لیکن اپنے گھر کی خبر نہیں، اپنے اندرون کی فکر نہیں، اپنے باطن کی طرف سے بے خبر ہے، یہ بھی آدمی خسارے سے دو چار ہے۔ آج یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جمعیت اہل حدیث کی دعوت کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں جمعیت کا جو بینر ہوتا ہے، اگر آپ جمعیت کے لوگوں کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جمعیت کی دعوت کا خلاصہ بھی بس یہی باتیں ہیں۔ ہم خود سدھر کر زمانے کو سدھرنے کی بات کرتے ہیں، یہی ہماری اور آپ کی دعوت ہے، اور آج یہی پیغام مجھے آپ کے سامنے دینا ہے کہ بھائیو، آج کے دور میں ہم اور آپ کتاب و سنت کی دعوت سے تعلق رکھنے والے بھائی، ہماری اور آپ کی بہنیں، سچ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں خود کی طرف سے غفلت بھی ہے، اور دوسروں تک بات پہنچانے سدھارنے کا جو تقاضا تھا اس کی طرف سے بھی غفلت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم بظاہر اپنے آپ کو کتاب و سنت کی دعوت سے جوڑے ہوئے ہیں اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نجات پانے والے ہو گئے ہیں۔ قرآن کی ان آیتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی کو مسلسل اپنے آپ کو اس خسارے سے، اس گھاٹے کے سودے سے، اس نقصان کے معاملے سے نکالنے کی فکر میں لگا رہنا چاہیے۔ ہر دم اپنی طرف سے آدمی کو فکر مند ہونا چاہیے، ہر لمحہ آدمی کو یہ پریشانی رہنی چاہیے کہ میرے اندر ابھی یہ کمی باقی ہے، میرے اندر ابھی یہ نقص باقی ہے، میں ابھی یہاں نامکمل ہوں، میں ابھی یہاں ادھورا ہوں، مجھے عبادات میں ابھی آگے بڑھنا ہے، مجھے اپنے معاملات سدھارنے، مجھے اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، مجھے اپنے گھر بار کے سے پہلے خود کو مثالی نمونہ بنانے کی فکر کرنی ہے۔ یہ فکر آج ہماری اور آپ کی زندگی میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ بھائیو، اسی لیے آج کی اس مجلس میں اس پوری وضاحتوں کے بعد جو پہلی بات بطور پیغام کے یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی فکر میں لگ جاؤ۔ بھائیو، آج ایک بات یاد رکھو، ہمارے اور آپ کے اسلاف کیسے تھے آپ کو پتہ ہے؟ ہمارے اور آپ کے اسلاف ایسے تھے کہ اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ کسی اہل حدیث کو کوئی آدمی دیکھ لیتا تو یہ کہتا کہ یہ چلتی پھرتی سنت نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اس ملک کے اندر اسلاف کا معاملہ، وہ دور زیادہ علم کا نہیں تھا، لیکن جتنا علم تھا اس سے زیادہ عمل کا دور تھا۔
آج آپ یقین کریں اللہ کے فضل و کرم کے بعد اور نئے نئے اسباب اور وسائل، نئے امکانات کے بعد علم کی ترقی ہے، علم میں کسی حد تک آگے بڑھنے کا مزاج نظر آتا ہے۔ پہلے کے مقابلے میں علماء، اہل علم، طلبہ علم کی کثرت نظر آتی ہے۔ ہماری اور آپ کی عملی زندگی، شخصی سدھار کی بات کریں، اپنے آپ کو سنوارنے کی بات کریں، اس معاملے میں آ کر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، افسوس اس کا ہوتا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں سدھار کا معاملہ نہیں۔ بھائیو دیکھو، ایک بات یاد رکھو، ہم اور آپ اگر اپنے جیسے لوگوں سے اپنا موازنہ کریں گے، ہم بہت آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ہم اگر یہ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر میں نماز فجر پڑھتا ہوں، فلاں آدمی نماز فجر نہیں پڑھتا ہے، تو ہم نماز فجر کے تو پابند رہیں گے، لیکن اگر ہم نے یہ دیکھا کہ نماز فجر سے پہلے کی سنت کی پابندی فلاں کرتا ہے، میں نہیں کرتا ہوں، تب ہمارے اندر ترقی کی بات آئے گی۔ پہلی بات جو اس سلسلے میں اپنے آپ کو سدھارنے کے سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھو بھائیو، ایک طرف تو کمزوری یہ ہے کہ ہم جہاں ہیں، جس پر ہیں، مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں مطمئن ہو کر بیٹھنا نہیں ہے، اپنے آپ کو سدھارنے سنوارنے کے لیے اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ ہر صبح میرا اپنا نقص میں پہچانوں گا، میرے اپنے اندر جو کمی ہے وہ میں جانوں گا اور اس کمی کو میں پورا کروں گا۔ اب یہ کمی کیسی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے عبادتوں میں جہاں میرا نقص ہے میں اسے پورا کروں، اور اگر میری عبادتیں پوری ہیں، میں فرائض کا، سنتوں کا، نوافل کا پابند ہوں، مجھے اپنے اخلاق کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اخلاق مسلم والے ہیں، مسلمانہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ عبادت گزار ہیں لیکن ان کی زبان صحیح نہیں ہے، ان کا معاملہ، ان کا سلوک لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں، ان کے اخلاق کا صحیح نہیں ہے، ان کے عادات و اطوار صحیح نہیں، ان کی معمولاتی زندگی میں اسلام نہیں ہے، ان کی صبح و شام کی عادتوں میں اسلامی تعلیمات نہیں۔ انہیں اپنے آپ کے اخلاق سدھارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میری عبادتیں بھی بڑی مکمل ہیں، میں اپنے اخلاق میں بھی بڑا شریف آدمی ہوں، تو آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کر رہا ہوں، میرے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں۔ کیا قرآن و سنت کی تعلیمات کو اگر میں دیکھتا ہوں تو قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پورا نہ صحیح لیکن بہت حد تک میں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہوں۔ اصلاح معاشرہ کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے اکثر یہ بات میں کہتا ہوں اور آج پھر دہرانا چاہتا ہوں بھائیو کہ آج ہم جس ماحول میں جیتے ہیں، ہمارے پاس ایک جملہ ہے، ہم غیر مسلموں سے یہ کہتے ہیں کہ تم اگر اسلام کو دیکھنا چاہتے ہو، مسلمانوں کو مت دیکھو، قرآن و سنت کو دیکھا کرو۔ کیوں قرآن و سنت کو دیکھے؟ کیا قرآن و سنت اس کے لیے، آپ کے لیے نہیں؟ آپ اور مجھ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ نبی جب دعوت دینے کے لیے آتے تھے تو کہتے تھے انا اول المؤمنین، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مومنوں میں سے ہوں، ایمان لانے والوں میں سے ہوں، سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ آدمی کو کہا اسلام نے کہ دعوت دیتے ہو تو دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کرو۔ اور ہمارا آج یہ سمجھا ٹھیک ہے غیر مسلموں کو جواب دینے کے لیے کہ اسلام کے بارے میں مسلمانوں کو دیکھ کر غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو، تم اسلام کی صحیح شکل قرآن و سنت میں دیکھو، یہ وقتی جواب ہو سکتا ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے عذر تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں قرآن و سنت کو دیکھو تو اسلام ملے گا، کیوں مسلمانوں کو نہ دیکھیں؟ میں آپ کو بتاؤں بھائیو، آج میری اور آپ کی زندگی کی صورتحال کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ لندن میں ایک میوزیم لگایا گیا جس میں اسلام کا تعارف، خاص طور پر جب اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگا، اسلام کے بارے میں کہا گیا کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، تو لندن میں ایک میوزیم لگایا گیا جس میں یہ کوشش کی گئی کہ آنے والے کو وہ گھوم کر جب نکلے تو اسلام کا صحیح تعارف دے دیا جائے، صحیح تعارف اس کے سامنے دے دیا جائے۔ تو اس آدمی نے کیا کیا؟ لوگ آتے گئے، جو زیارت کرتے گئے، دیکھتے گئے، اپنے اپنے تاثرات لکھتے گئے۔ ایک آدمی، ایک انگریز نے پورے میوزیم کو دیکھنے کے بعد رک کر ایک ایک چیز دیکھی اور دیکھنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ آ کر وہ جو تاثرات لکھنے والی بک ہے اس میں اس نے ایک جملہ لکھا۔ اس نے کہا اسلام بہت اچھا مذہب ہے، آج مجھے پتا چلا، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا۔ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، آج مجھے پتا چلا، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ دین قبول نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لکھا چلا گیا۔
جو آرگنائزرز تھے انہوں نے پروگرام کے بعد یا اسی دن جب بھی انہوں نے وہ تاثرات دیکھے، یہ عجیب لگا کہ پسند بھی ہے اور قبول بھی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اس سے رابطہ کیا، رابطہ کر کے اس سے معلوم کیا ایسی کیا وجہ ہے کہ اسلام پسند بھی ہے، صحیح بھی ہے، قبول بھی نہیں کرنا چاہتے۔ کہا بس ایک بات مجھے اس بات سے روکتی ہے، میں یہ سوچتا ہوں، اس کا جواب دیکھو، وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جو اسلام اتنا اچھا ہو کر بھی خود اپنے پیروکاروں کو نہیں بدل سکا، وہ مجھے کیا بدلے گا؟ یہ آج ہمارے اور آپ کے سماج کی سچائی ہے۔ اس لیے بھائیوں، اس دنیا میں خسارے سے نکلنا چاہتے ہو، آخرت میں خسارے سے نکلنا چاہتے ہو، سب سے پہلے خود کو سنوارنے کی فکر کرو۔ ہم جتنا آگے دیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ گردن جھکا کر اپنے اندر دیکھنے کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے۔ آپ یقین کرو، مجھ سمیت بلکہ ہم سب کے ساتھ، اللہ معاف کرے، ہمارے اپنے بزرگ ہیں، میں ان کے احترام کو باقی رکھ کے ان کو باہر رکھ رہا ہوں، آپ سامعین اور میں، ہم سب اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے، ہم سب یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ ابھی سدھار کے سلسلے میں بڑا لمبا سفر ہمیں کرنا باقی ہے۔ یہ سفر جاری رہنا چاہیے، ہمیں خود کو سدھارنا چاہیے۔ کیا فائدہ اگر اس قسم کے پروگرام 10 ہم نے کیے، سنے سنائے، لیکن سننے کے بعد جو بات سنی وہ میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آئی، تو کیا صرف ثواب کمانا ہے؟ صرف ثواب کمانا ہے کہ بات اچھی سن کر میں نے ثواب کمایا؟ یہ بھی تو ہے کہ سننے کے بعد، یاد دہانی کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے کتنا اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کی، سنبھالنے کی کوشش کی۔ بھائیو، خسارے سے نکلنے کے لیے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ہے خود کو سنوارو، خود کو سنبھالو۔ آج اپنے آپ کو اسی مقام پہ لانے کی ضرورت ہے جس مقام سے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں۔ شام میں سوتے ہوئے بسمک ربی وضعت جنبی، جب ہم یہ کہیں کہ اے میرے رب تیرا نام لے کر میں اپنے پہلو بل کے بل لیٹ رہا ہوں، تو ہمارا دل مطمئن ہو کہ ہاں میں نے کوشش بھر، انسان ہوں، کوتاہی ہے، غلطی ہے، لیکن استطاعت بھر میں نے آج اپنے اسلام کو نبھانے کی کوشش کی۔ کیا ہم اور آپ کو سوتے وقت ضمیر کا وہ سکون نصیب ہے؟ کیا ہم اور آپ کو سوتے وقت ہمارے اور آپ کے دل کو وہ اطمینان نصیب ہے کہ ہم کہیں کہ آج کا دن اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے اسلام کو نبھانے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کی؟ آج میرے سامنے نیکی کے جتنے موقع آئے میں نے کسی کو ضائع نہیں کیا، ہر نیکی میں نے کرنے کی کوشش کی۔ گناہ کی کتنی دعوتیں آئیں میں نے اس کو دھتکارا نکارا۔ آج مجھے شیطان نے بڑے نشانے پہ لینے کی کوشش کی، میں نے شیطان کا مقابلہ کیا، میں نے سب کو پیچھے چھوڑا۔ آج میں نے میرے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح سے شام تک نفس سے جنگ کی، سماج سے جنگ کی، شیطان سے جنگ کی، اور آج میں نے اپنے آپ رب کے سامنے یہ کہا انا مسلم، میں تیرا فرما بردار ہوں، میں وہ نکیل ڈالا ہوا اونٹ ہوں جس کی مہار میں نے تیرے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اے میرے رب، میں نے تو اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا کہ رات میں سوتے وقت میرا اور آپ کا ضمیر ایسے سکون اور اطمینان سے مالا مال ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو بھائیو، ساری باتیں، سارے حوالے، سارے دعوے، ساری تقریریں، ساری باتیں ادھوری ہیں اگر یہ ضمیر کا سکون مجھ کو اور آپ کو نہ مل سکے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تو آپ یہ غلط فہمی نہ پالیں کہ میں آپ کے مقابلے میں یہ روز محسوس کرتا ہوں، نہیں، آپ یقین کریں آپ کے برابر یہ اپنی بھی بات ہے، اور بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ یاد دہانی آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے کہ ہمیں خود کو سنبھالنا پڑے گا، ہمیں خود کو سنبھالنا پڑے گا۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سلسلے میں ایک ضابطہ دیا تھا، کہا تھا کہ تم اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھو، اس سے نعمتوں کا شکر پیدا ہوگا، ناشکری نہیں پیدا کرو گے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی تھا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ ہمیشہ اپنی کمی کا، کوتاہی کا، قصور کا، اپنے نقص کا، اپنے خلل کا تمہیں احساس ہو، وہ چبھن پیدا ہو آپ کے دل میں، میرے دل میں وہ تکلیف ہو کہ میں کیوں اس کے جیسا نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو سدھار سکیں۔ میں نے کہا اس سورت کے پیغام کا خلاصہ 2 باتیں، ایک ہے خود کو سنبھال لو، کچھ باتیں میں نے اس حوالے سے کہی، اور دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا دوسرا پیغام ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرو۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر ہی کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم اور آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت کی تعلیم سے جڑا ہوا سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ سلف صالحین میں سے بعض یہ کہا کرتے تھے لا ادری ای النعمتین علی اعظم، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے 2 انعامات میں سے، 2 احسانات میں سے، مجھ پہ جو احسان اللہ کے ہیں، 2 احسانات میں سے کون سا احسان بڑا ہے۔
ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف باطل ادیان سے نکال کر اسلام میں داخل کیا، یہ ایک نعمت ہے، اور دوسری نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بدعتیوں کے فرقوں سے نکال کر اہل سنت کے، اہل الحدیث کے طریقے پہ مجھے چلایا۔ وہ نعمت بڑی ہے کہ کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کیا یا بدعتوں سے بچا کر سنت پہ چلایا؟ کون سی نعمت بڑی ہے مجھے نہیں معلوم۔ کیا مطلب؟ بھائیو، جو کفر پہ ہے وہ تو کفر پہ ہے، لیکن جو اسلام کے نام پہ دھوکے میں زندگی جیتا ہے، اللہ نے آپ کو ان سے نکال کر جب ہدایت کی دولت عطا کی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے تقاضوں کو مجھ کو اور آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں کہہ دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، آپ نے کہا لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ برابر حق پر قائم رہے گا، وہ غالب رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شارحین حدیث میں سے متعدد اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ امام بخاری نے کہا، عبداللہ ابن مبارک نے کہا، متعدد اہل علم نے کہا کہ یہ جو طبقہ ہے، جو امت کے نجات پانے والا فرقہ ہے، طائفہ منصورہ ہے، یہ اہل الحدیث ہیں۔ یہ متعدد محدثین نے، فقہاء نے یہ بات کہی ہے، فقہاء محدثین نے یہ بات کہی ہے۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اپنے آپ کو اس دعوت سے جوڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد کی بات زیادہ اہم ہے۔ سمجھو، اہل علم نے لکھا کہ یہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، ایک گروہ برابر حق پر قائم رہے گا، باقی رہے گا، یہ کیوں کہا؟ اللہ کے نبی نے کیوں کہا؟ اہل علم نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن انسانوں کی نسلیں ایک بعد دیگر آتی جائے گی، انسانوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ نبوت کا سلسلہ رک گیا، لیکن انسانوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے، انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے، انبیاء کے بعد انبیاء کی امت میں سے ایک طبقے کو باقی رہے گا، رکھے گا، جو حق پر رہے گی، اور یہ سارے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا کر ان پر حجت قائم کرتی رہے گی۔ یہ جماعت، یہ گروہ یہ ذمہ داری نبھاتا رہے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مفہوم ہے، یہ اہل علم نے لکھا۔ اس کی روشنی میں بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جس زور سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی نجات پانے والا فرقہ ہیں، اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے بھائیو کہ سارے انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس لیے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ سب کوئی بدعتوں میں ہے، کوئی کفر میں ہے، کوئی شرک میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا سب کو راستہ بتانے کی ذمہ داری بھی ہم اپنے آپ پر لے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ہم یہ ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں؟ کیا ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ سارے انسانوں تک، چاہے وہ اس اسلام کے دائرے کے اندر ہو، اسلام کے دائرے سے باہر ہو، نبی نے جس طرح اپنے دور میں ہر انسان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، ہر حق کی بات کو واضح کیا، اسے پہنچانے کی کوشش کی، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، اور غیر مسلموں میں کیا یہودی، کیا نصرانی، کیا بت پرست، مشرک، کافر، کیا دنیا کے بے دین لوگ جو بھی تھے، نبی نے سب کو، آدم کی اولاد تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ آج اپنے آپ سے سوال ہم کریں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اس کے لیے ہم فکر کتنی کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، توحید کی دعوت میں بات کہوں، ہمارے اپنے علماء کرام موجود ہیں، وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور میری بات کی وہ تائید یقیناً کریں گے کہ ہماری اور آپ کی یہ جو جماعت و جمعیت ہے، اس جماعت کا تر امتیاز تھا کہ یہ توحید کی دعوت کے علم بردار تھے۔ آج معاف کریں، یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، دوسری جماعتوں کی نقالی، دوسری تنظیموں کی نقالی، دوسروں کی دیکھا دیکھی، ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں، سیاسی معاملات میں جانا چاہتے ہیں، ہم خدمت خلق میں جانا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں تعلیم، قوم کے لیے تعلیم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، غلط نہیں ہے، یہ سب کرنے کے کام ہی ہیں، اور حالات کا تقاضا ہے کہ ان سب میں اپنی اپنی ذمہ داری نبھاؤ، لیکن اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ قوم کو تعلیم یافتہ بنانے سے زیادہ اللہ کا موحد بندہ بنانا بڑی ذمہ داری ہے۔ قوم کی سیاست کو، قوم کی تعلیم کو، قوم کے دیگر معاملات کو، یا انسانیت کے لیے خدمت خلق کے کام کرنے سے زیادہ اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو اللہ کی جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لانے کی فکر کی جائے۔ آج یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اور آپ
علم اہل علم سے رابطہ نہیں، اپنے اپنے طور پہ ہر کوئی آزاد، جس کے دماغ میں جو سمایا وہ اپنا کام ٹھان لیا، نکل پڑا۔ بھائیو طنز نہیں کر رہا ہوں، اعتراض نہیں کر رہا ہوں، آپ کو برا بھلا کہہ کر کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب اپنے آپ کو کہا نجات پانے والے ہم ہی ہیں، تو اس توحید کی سے غافل دنیا کو توحید کا سبق پڑھانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اگر ہماری تھی اور ہماری ہے تو پھر بتاؤ ہم اس توحید کی دعوت کے لیے آج کیا کر رہے ہیں؟ بھائیو یہ بات یاد رکھو، آپ یہ بات کہتے ہیں کہ سچی توحید، خالص توحید، بے آمیز توحید، ایک دم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص، ہر قسم کی آمیزش سے، ملاوٹ سے پاک توحید ہمارے پاس ہے، تو یہ توحید ہر انسان تک پہنچنا چاہیے کہ نہیں پہنچنا چاہیے؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس ذمہ داری کو کون نبھائے گا؟ بھائیو میں تفصیل میں گئے بغیر اصل میں ایک پیغام آپ کو یاد دلانا چاہ رہا تھا، وہ یہی کہ جس زور سے یہ دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہم ہی برحق ہیں، اس سے زیادہ زور اس حق کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمیں لگانا پڑے گا، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں آپس میں جڑنا پڑے گا۔ اور آخری تیسری بات جس کی طرف مجھے توجہ دلانی تھی اور جس کے لیے آج میں نے جو خاص طور پہ یہ دونوں باتوں کو بھی بنیاد بنایا، وہ یہ کہ بھائیو دیکھو، خود سنبھلنا چاہتے ہو اکیلے نہیں سنبھل پاتے۔ آپ کو پتہ ہے ایمان کے سفر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی جس کی طرف سے بہت سارے لوگ غافل ہیں۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ اس آیت کی تفصیل میں گئے بغیر جو نقطہ صرف بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ مومن کا دوست ہے، ہم ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر ہی ہمارے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر ہی ایمان کا سفر طے ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے اچھے بندے بننے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اچھے بھائی بنیں اپنے مسلمان بھائی کے۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ حقیقت کہ آپ اور میں اللہ کے اچھے مثالی بندے بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے بھائی کے لیے اچھا بھائی بننا پڑے گا، یہ حقیقت اللہ کے نبی نے کتنے پیارے انداز میں کہی۔ آپ نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم لوگ اللہ کے بندے بنو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ کے بندے بھی پورے نہیں بن سکتے اگر اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی ہم نے نہیں بنایا۔ ہم اپنے آپ کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہمیں ایک دوسرے سے مل کر، ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر ساتھ چلنا پڑے گا۔ دیکھو بھائیو ایک بات یاد رکھو، ہمارے ساتھ نفس ہے، ہمارے سامنے دنیا کی رنگینیاں ہیں، ہمارے سامنے شیطان ہے، اور میں اپنی آپ مثال رکھ کر دیتا ہوں کہ کبھی میں اپنی خواہشات سے ہار جاتا ہوں، کبھی میں ان دنیا کی رنگینیوں سے ہار جاتا ہوں، اور کبھی میں شیطان کے مکر و فریب میں آ جاتا ہوں۔ ایسے موقع پہ میری مثال ڈوبتے انسان کی ہوتی ہے، میں ڈوبتا انسان ہوں۔ ایسے موقع پہ مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ میرا اپنا کوئی ایمانی بھائی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر کھینچ لے، میرے نفس کی غلامی سے مجھے باہر کھینچ لے، مجھے شیطان کی غلامی سے باہر کھینچ لے، مجھے دنیا کے فتنوں سے باہر کھینچ لے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک ایمان کا سفر ساتھ مل کر طے کرنے کا سلیقہ ہم آپس میں نہیں سیکھیں گے، یقین مانے ہم اچھے بندے نہیں بن سکتے، اچھے امتی نہیں بن سکتے، اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ اور اگر بات دوسروں تک پیغام پہنچانے کی ہے، آپس میں تعاون کے بغیر، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بنے بغیر ہم اور آپ اس ذمہ داری کو نبھا نہیں سکتے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایمان لے آنے کے بعد جب پورے جزیرۃ العرب میں توحید عام ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، آج شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب کے لوگ اس کی پرستش کریں گے۔ توحید اس قدر زیادہ عام ہے، توحید کا پیغام اس قدر زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اب شیطان بھی مایوس ہو گیا ہے کہ اب ان کو دوبارہ بت پرستی کی طرف، میری عبادت کی طرف لانا ممکن نہیں ہے۔ تو اب شیطان کیا کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن شیطان سست ہو کر، مایوس ہو کر نہیں بیٹھے گا، وہ تمہیں بت پرستی کی طرف نہیں لے جا سکا تو کم از کم تمہیں آپس میں لڑاتا رہے گا،
آج یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کی شہر سے شروع کرتا ہوں، میری اپنی بستی سے گزرتا ہوں اور پورے اپنے ملک کی حالت کی روشنی میں کہتا ہوں کہ سب نہیں تو اکثر جگہ پہ یہ صورتحال ہے کہ اہل حدیث حضرات، کتاب و سنت کی تعلیمات والے، باقی کی بات بعد میں، ہم اپنے گھر کی بات اپنے گھر میں کریں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خود کو سدھارنے، دنیا کو سنوارنے والے آپس میں اس قدر مشغول ہیں کہ نہ اپنی فکر ہے نہ زمانے کی فکر ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں، کبھی اس کی غلطی ہے، کبھی اس کی غلطی ہے، کبھی فلاں کا قصور ہے، کبھی فلاں کا قصور ہے، اس چیز میں یہ حالت پیدا کی ہے۔ تھوڑے سے ہیں 3 حصوں میں بٹے، 4 حصوں میں بٹے، 5 حصوں میں بٹے۔ ایسے تو دنیا کی تاریکی میں اور آپ نہیں مٹا سکتے، یاد رکھو بھائیو۔ اقبال نے ایک بات بڑی پیاری کہی ہے۔ اقبال کے اس شعر کو اگر ہم سمجھے نا تو اتنی پیاری مثال میں اقبال نے سمجھایا، کہا ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنی۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ رات تاریک ہے، اندھیرا ہے چاروں طرف، لیکن پورا آسمان کھلا ہوا ہے، کھلے آسمان میں ٹمٹماتے آپ کو ستارے نظر آتے ہیں۔ یہ ستارے تھوڑی بہت روشنی بھی دیتے ہیں، دیکھنے میں اچھے بھی لگتے ہیں، ان کی چمک اچھی لگتی ہے، کوئی بھی ان کو ناپسند نہیں کرتا، سب ان کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ ستارے اپنی اپنی جگہ ہو کر کیا یہ پورے کے پورے رات کو دن میں بدلتے ہیں؟ یہ رات کو دن میں بدلتے ہیں؟ نہیں بدلتے ہیں۔ اگر یہ ستارے پورے آپس میں مل کر ایک سورج کی شکل اختیار کر لیں تو کیا رات رات باقی رہے گی یا دن میں بدل جائے گی؟ بھائیو، ہم بکھرے ہوئے ستارے ہیں، اپنی جگہ پہ آپ ہیرے ہیں، اپنی جگہ پہ آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی جگہ اکیلے رہ کر اس قوم کی تاریکیوں کا علاج نہیں کر سکتے۔ آپ کو ملنا پڑے گا، جڑنا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں اتحاد کی بات، اتحاد کے بارے میں سب سے بڑا سبق یہ یاد رکھنا چاہیے، اتحاد کی ضرورت اسی وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب اختلاف کی کوئی بات ہو۔ جب اختلاف کی کوئی بات نہ ہو تو ویسے ہی سب ایک ہیں۔ جب اختلاف کی بنیادیں ہوتی ہیں، ان بنیادوں کو ان کی حیثیت میں رکھنا، ان کے دائرے میں رکھنا، آپس میں جڑ کر کام کرنے سے نہ اتحاد ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی اختلاف نہ رکھیں، نہیں، اختلاف ہوگا، لیکن قرآن و سنت نے جس اختلاف کو جو درجہ دیا ہے اس درجے میں رکھیں۔ اگر ہم اور آپ کتاب و سنت کے نام لیوا ہیں، ہمارے درمیان جو اختلاف ہوگا وہ دین کا تو نہیں ہوگا نا، یا اگر دین کی بنیاد پر بھی ہوگا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا کہ کتاب و سنت کی دعوت کے معاملے میں ہم سمجھوتا کر کے خاموش بیٹھ جائیں۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے آپ کے درمیان جو اہل علم کے ساتھ بیٹھیں گے تو حل نہیں ہوگا؟ یہ اہل علم آپ کے اپنے علاقے کے الحمدللہ جہاں دیدہ علم والے سب ہیں، بیٹھو بٹھا کر بات کرو، دنیا کا کون سا اختلاف ہے جو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ یاد رکھو بھائیو، اگر طرفین کسی مسئلے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہر دھرمی کی بات ہو کہ میری چلنی چاہیے تو وہ اختلاف ختم نہیں ہوتا، چاہے کوئی اس اختلاف کو ختم کرنے کی بات کرے۔ اور یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ میری سمجھ میں آئی ہوئی بات یا میری اپنی مرضی کے مطابق ایک بات کو میں ایسے پکڑ کے بیٹھا رہوں کہ پوری جماعت کا شیرازہ بکھرا رہے، کام نہ ہو۔ نوجوان ہمارے ہاتھ کے، ہمارے اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے صحیح منہج سے بھٹکتے جا رہے ہیں، ہمارے اپنے نوجوان مختلف قسم کے جو یوٹیوب پر مختلف قسم کے مبلغین ہیں ان کے دعووں کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آج یہ صورتحال ہے، ہم کو دنیا کو سبق پڑھانا تھا، صحیح سبق، دنیا کے دوسرے لوگ ہمیں غلط سبق پڑھا رہے ہیں اور ہمارے نوجوان وہ سبق پڑھ رہے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ان کا ذمہ دار؟ ہم اور آپ ہی تو ہوں گے۔ ہم علماء کی حیثیت سے، آپ اس قوم کے نوجوانوں کے سرپرست کی حیثیت سے ہم اور آپ ہی تو ہیں۔ اگر ہم نے اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنے کی فکر نہیں کی تو پھر بتاؤ کیسے ہمارے اور آپ کے حالات سدھر سکتے ہیں؟ بھائیو، سچ تو یہ ہے کہ آج کی اس گفتگو میں مجھے آپ کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں کہنی تھی، کوئی بڑا علمی مسئلہ واضح نہیں کرنا تھا، صرف
ہمارے اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہو رہا ایک سبق یاد دلانا تھا کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے دنیا کے گھاٹے سے آخرت کے خسارے سے نکلنا چاہتے ہو خود کو سنبھال کر دنیا کو سنبھالنے والے بن کر زندگی گزارو، اور اس کے لیے جو جو چیز چاہیے، علم چاہیے، عمل کا جذبہ چاہیے، باہمی اتحاد چاہیے، اخوت چاہیے، قربانی چاہیے، ایک دوسرے کی فکر مندی چاہیے، محنت جو چاہیے سب دو، لیکن اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرو۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کے حق میں اور میرے حق میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں ان کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بات سمجھ میں آتی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔